السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سبحان اللہ بحمدہ عدد خلقی ورضا نفسی وزنۃ عرشی مداد کلمات. سبحان اللہ بحمدہ سبحان اللہ العظیم. پارہ نمبر 18 ہے سورۃ نور اور اس کی آیت نمبر 55. دعا پڑھ لیتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی. رب زدنی علما رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم ولا يمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم ولا يبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون. وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الرسول لعلكم ترحمون. لا تعصبن الذين كفروا معجزين في الأرض ومأواهم النار ولبئس المصير. اللہ اکبر. اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب سے اعلان نبوت کیا، اکیلی شخصیت نے اس اعلان کو پھیلانے کا، جب دعوت دینے کا سلسلہ شروع کیا تو مکہ مکرمہ میں 13 سال تو بہت اذیت کے ساتھ گزرے. چند ہی مسلمان تھے. ظلم و ستم کی انتہا کر دی مشرکین نے، یہاں تک کہ حبشہ اور مدینہ منورہ کی طرف صحابہ کرام کو ہجرت کرنی پڑی. آخر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہجرت کر کے مدینہ منورہ پہنچ گئے، کیونکہ انصار صحابہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت اور حمایت و نصرت کا وعدہ کیا تھا، بیعت کی تھی، بیعت عقبہ اولا، بیعت عقبہ ثانیہ. اس میں یہی وعدے تھے کہ ہم آپ کے مال جان حفاظت کریں گے آپ کی. تو اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ منورہ پہنچے. وہاں بھی سکون سے رہنے نہیں دیا گیا. بدر کی جنگ سن 2 ہجری میں ہوئی. اس سے پہلے 8 جنگی کاروائیاں چھوٹی چھوٹی ہو چکی تھی. 8. الرحیق المختوم سیرت کتاب کے اندر ان کا تذکرہ موجود ہے. بدر کی جنگ پہلی کھلم کھلا اسلام اور کفر کی جنگ تھی. اس کے بعد جب قریش کے 70 کافر مارے گئے، جن میں 24 بڑے بڑے سردار تھے،
70 گرفتار ہوئے تو ان کو اور زیادہ تکلیف ہوئی. انہوں نے اپنا مال جان کھپا دیا بدلہ لینے کے لیے. احد میں وہ بدلہ لینے آئے تھے, اگلے سال سن 3 ہجری میں بدلہ لینے آئے تھے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آخر ان کو ناکام و نامراد واپس کیا. مسلمانوں کا نقصان ہوا ایک چھوٹی سی غلطی کی وجہ سے, لیکن آخر اللہ تعالیٰ نے غلبہ عطا دیا. اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ خندق کے موقع پر کتنے 10,000 کا لشکر مدینہ پر حملہ آور ہوا, ہر طرف سے گھیرا ڈال دیا. 1 مہینہ تک سرد جنگ قائم رہی. جنگ نہیں ہوئی تھی لیکن یہی تھا کہ ابھی شاید جنگ ہو جائے, ابھی جھڑپ ہو جائے. تو اس طرح کی کیفیت. اور معاشی حالت مسلمانوں کی ایسی تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک صحابی حاضر ہوئے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, میں نے بھوک کی وجہ سے پیٹ پر ایک پتھر باندھا ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تو نے ایک باندھا, میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 پتھر باندھے. تو اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حدیبیہ میں کیا کیا, اللہ اکبر, مشرکین نے عمرہ کرنے سے ادا کرنے سے روک دیا. اگلے سال عمرہ قضا کیا. اور ادھر خیبر کی جنگ ہوئی. خیبر کی جنگ جب ہوئی تو مسلمانوں کو کچھ مال غنیمت ملا, یہاں تک کہ جیسے سوکھ کی روٹی کھانے لگے. اس سے پہلے حالات بڑا خراب تھے, کچھ معاشی حالت بہتر ہوئی, اتنا وافر مال ملا وہاں سے. ایک بنو قریظہ سے اور ایک ادھر سے, یہ اس کی وجہ سے کہ مسلمان تھوڑے خوشحال ہوئے. لیکن پورا عرب چونکہ دشمن تھا اور مدینہ کے اندر منافقین کی سازشیں تھیں, یہود کے ساتھ ملے ہوئے تھے وہ. تو اب اس کی وجہ سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک رات, حدیث میں آتا ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ آج کوئی آدمی ہوتا جو رات پہرا دیتا, میں سکون سے تو سوتا. مسلمان اسلحہ ہر وقت ساتھ رکھتے تھے. تھوڑی دیر گزری, تلوار کی آواز آئی جھنکار کی, جیسے نیام سے نکالی گئی ہو. اندھیرا تھا. آپ نے فرمایا کون؟ ایک صحابی تھے, انہوں نے اپنا نام لیا, غالباً صحابی نبی خاص رضی اللہ عنہ. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آج رات میں حب کا پہرا دوں گا, یعنی اللہ نے بندوبست کر دیا. تب نبی صلی اللہ علیہ وسلم سکون سے سوئے, یہاں تک کہ آپ کے خراٹوں کی آواز ازواج مطہرات نے سن لی. یعنی یہ کیفیت تھی مسلمانوں کی. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کیفیت میں مسلمانوں سے ایک وعدہ کیا, یہ اس کا پس منظر ہے. وعدہ کیا. ایک صحابی ہے عدی بن حاتم رضی اللہ عنہ, حاتم تائی کے بیٹے تھے, مسلمان ہوئے. تو فرماتے ہیں میں بیٹھا تھا کہ ایک آدمی آیا, عرض کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فاقے ہیں, غربت ہے, اپنے بیٹھ جا. دوسرا ہے, اس نے عرض کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم راستے میں ڈکیتیاں چوریاں لوٹ مار بہت ہے, قتل و غارت بہت ہے. آپ نے فرمایا بیٹھ جا. اسی طرح سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ آیت نازل ہوئی. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا عدی, ہیرا شہر تم نے دیکھا ہے؟ ہیرا ہاں حلق والی, حلوے والی ہاں, وہ دیکھا ہے؟ عرض کیا دیکھا تو نہیں لیکن سنا ہے اس کے بارے میں. فرمایا اگر اللہ نے تجھے زندگی دی تو ایک وقت آئے گا کہ ہیرا شہر سے ایک عورت بیت اللہ کے طواف کے لیے روانہ ہوگی, اکیلی تنہا, اور اس کو اللہ کے سوا کسی کا ڈر نہیں ہوگا, اتنا امن ہوگا. عدی بن حاتم فرماتے ہیں کہ میں نے دل میں سوچا ہمارے قبیلہ طے کے جو بڑے بڑے گنڈے اور بدماش اور ڈاکو ہیں, کیا ان سے بچ کر آ جائے گی وہ عورت؟ یہ کیسے ہوگا؟ میں حیران تھا. اچھا, اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اگر اللہ نے تجھے زندگی دی تو ایک وقت آئے گا کہ کسرا کے خزانے اکبر تم حاصل کرو گے. کسرا فارس کے خزانے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ہاں, اگر اللہ نے تجھے زندگی دی تو ایک وقت آئے گا کہ ایک آدمی لگ بھگ سونا چاندی لے کر پھرے گا, لینے والا کوئی نہیں ہوگا, اتنا مال وافر ہوگا. تو عدی بن حاتم رضی اللہ عنہ کہتے ہیں میں نے اس عورت کو دیکھا جو ہیرا شہر سے
بیت اللہ کے طواف کے لیے نکلی اور اس کو کسی کا ڈر نہیں تھا سوائے اللہ کے، اور کسرا کے خزانے حاصل کرنے میں میں خود شامل تھا، اور اب ایک رہ گیا ہے کہ سونا چاندی لے کر پھر رہا اور لینے والا کوئی نہ ہو، اور وہ بھی سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ کے دور خلافت میں ہو گیا۔ تو یہ وعدہ کیا اللہ تعالیٰ نے، وعد اللہ وعدہ کرتا ہے جی، یہ وعدہ وہ نہیں ہے جو وعدے کیا جو وفا ہو گیا جی، لوگوں کے وعدے نہیں ہیں، یہ اللہ وعدہ کرتا ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ جی کیا وعدہ کرتا ہے؟ الذین، ان لوگوں سے، آمنو جو ایمان لائے، منکم تم میں سے، کون تھے اس وقت؟ میں تھا یا آپ تھے؟ وہ صحابہ کرام جب قرآن، اللہ تم ایمان والوں سے وعدہ کرتا ہے، کون ایمان والے؟ وعملوا الصالحات، جنہوں نے صالح عمل کیا، خالی ایمان کے دعوے نہیں بلکہ صالح عمل بھی۔ صالح عمل کی شرطیں تین، عقیدہ توحید و شرک نہ ہو، سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر عمل و بدعت نہ ہو، اخلاص اور ریاکاری نہ ہو، ان میں سے ایک چیز بھی کم ہوگی تو عمل صالح نہیں ہوگا۔ تو ایمان والوں اور عمل صالح والوں کے ساتھ تم سے اللہ وعدہ کرتا ہے کس چیز کا؟ وَلَا يُمَكِّنَنَّ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ، جزاک اللہ، کہ ضرور تمہیں، نون مشدد تاکید کا، ضرور تمہیں خلافت عطا کرے گا فی الارض، زمین میں، یہ اللہ کا وعدہ ہے، ضرور دے گا، کما جیسے استخلفا، اس نے جانشین بنایا، اس نے خلافت عطا کی، الذین، ان لوگوں کو، من قبل، جو ان سے پہلے تھے، جس طرح پہلے والوں کو اللہ نے خلافت دی، اللہ تمہیں بھی دے گا، لیکن کب دے گا؟ جب آمنو وعملوا الصالحات، یہ شرط ہے۔ وعدہ کس کا ہے؟ اللہ تعالیٰ کا۔ وعدہ کس چیز کا ہے؟ خلافت کا۔ کہاں؟ فی الارض، کسی ایک ملک میں نہیں، زمین میں، پورا کرۂ ارض کے اوپر۔ فرمایا وَلَا يُمَكِّنَنَّ، اس خلافت کی نشانی کیا ہوگی؟ پہلی بات تو یہ کہ روئے زمین کے اوپر خالی غلبہ اور اقتدار کا ہو جانا، یہ تو کافر کو بھی مل جاتا ہے۔ فرعون کا کتنا، اللہ اکبر، ہولڈ تھا، کتنا اقتدار تھا۔ اسی طرح سے ابراہیم علیہ السلام کے دور میں جو بادشاہ تھا، اور اسی انداز کے ساتھ کتنے بادشاہ ایسے گزرے، سکندر یونانی، آدھی دنیا فتح کی اس نے، اور چھوٹی عمر کے اندر، اسی انداز کے ساتھ یہ دنیا کے اندر بہت سے آئے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے صرف غلبہ اور اقتدار ہی نہیں، ہٹلر آیا، اسٹالن آیا، یہ سارے آئے نا اقتدار میں، لیکن یہ خلافت نہیں ہے۔ خلافت ملے گی ایمان عمل صالح والوں کو، اس کا ایک فرق ہوگا۔ پھر نشانی بتائی والا یمکنن، اور البتہ مضبوط کر دے گا لہم، ان کے لیے، دینہم، ان کے دین کو۔ یعنی اس خلافت کی نشانی یہ ہے کہ اللہ کا دین اس میں مضبوط ہوگا، یعنی نافذ ہوگا۔ کون سا دین؟ الذی، وہ جو ارتضی لہم، جس دین کو اس نے ان کے لیے پسند کیا، کن کے لیے؟ ایمان والوں کے لیے۔ اور وہ کون سا دین ہے؟ ان الدین عند اللہ اسلام، اللہ کے نزدیک دین اسلام ہے۔ ورضیت لکم الاسلام دینا، اور میں نے بھی تمہارے لیے دین اسلام پسند کیا۔ ومن یبتغ غیر الاسلام دینا فلن یقبل منہ، اسلام کے سوا کوئی اور دین لے کر آئے اللہ ہرگز قبول نہیں کرے گا۔ تو خلافت کی نشانی یہ ہے کہ اللہ کا دین اسلام مضبوط ہوگا، نافذ ہوگا، غالب ہوگا، جڑ پکڑے گا، غلبہ اسی کا ہوگا۔ دوسرا، خلافت کن کے ہاتھوں میں ہوگی؟ ایمان عمل صالح والوں کے ہاتھ میں ہوگی۔ تیسری نشانی بیان کی، چوتھی، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے وَلَا يُبَدِّلَنَّهُمْ، اور ضرور بدل دے گا، یہاں بھی مشدد، نون مشدد تاکید کا، البتہ ضرور بدل دے گا ان کے لیے، من بعد خوفہم، ان کے خوف کے بعد امن، یعنی خوف کی کیفیت ختم کر کے امن میں بدل دے گا۔ کہ آج تو مسلمان بغیر اسلحہ کے سو نہیں رہے، ڈر ہے، خوف ہے، کہیں حملہ نہ ہو جائے،
منافقین شرارت نہ کریں. منافقین نے بھی تو قتل کے منصوبے بنائے تھے نا. 17 قاتلانہ حملے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر. 17. یعنی کچھ قریش کی طرف سے، کوئی یہود کی طرف سے، کوئی منافقین کی طرف سے، ایک مجوسیوں کی طرف سے، وہ بھی قتل کرنے کے لیے پہنچے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو. کسرا خسرو پرویز نے آدمی بھیجے تھے نبی. تو اسی انداز میں اللہ تعالیٰ نے ہر انداز سے تو فرمایا خوف کی کیفیت جو ہے اس کے بعد اللہ تعالیٰ ختم کر کے امن میں بدل دے گا. امن سکون ہوگا تو اس خلافت میں امن ہوگا. پھر یعبدوننی، میری عبادت کریں گے، لا یشرکون، نہیں شریک کریں گے، بھی میرے ساتھ شیئا، ذرا برابر کسی کو. شرک قابل دست اندازی پولیس جرم ہوگا. عبادت ان کی سلطنت میں کس کی ہوگی؟ صرف اللہ تعالیٰ کی ہوگی. شرک کے اڈے نہیں ہوں گے، یہ کفر کے اڈے نہیں ہوں گے، ان کو اجازت نہیں دی جائے گی. یہ نشانی ہے اس خلافت کی. اسلام غالب ہوگا. غیر مسلم رہ سکتے ہیں وہاں پر لیکن جزیہ دے کر. غیر مسلم رہ سکتے ہیں وہاں پر، اپنی عبادت گاؤں کے اندر بس وہیں عبادت کر سکتے ہیں، اپنے لوگوں میں تعلیم و تربیت کا بندوبست کر سکتے ہیں، لیکن مسلمانوں میں تبلیغ کی ان کو اجازت نہیں ہوگی. اسلام کے شعار کا مذاق اڑانے کی اجازت نہیں ہوگی، اور مسلمانوں کے دشمنوں کے ساتھ تعلقات قائم رکھنے کی بھی اجازت نہیں ہوگی. اگر انہوں نے اسلام کے شعار کا مذاق اڑایا تو معاہدہ ختم ہو جائے گا. اور اگر وہ پابندی کے ساتھ رہیں گے، یہ ہیں ذمہ، ان کے مال جان کا تحفظ اسلامی سلطنت کی ذمہ داری ہوگی. تو ماتحت ہو کر تو رہیں گے لیکن وہاں پر جگہ بن کر نہیں رہیں گے، ان کا ہولڈ نہیں ہوگا اس سلطنت میں. تو عبادت کس کی ہوگی؟ میری ہوگی. اللہ تعالیٰ فرمائے میری ہوگی، اور میرے ساتھ ذرا برابر بھی کسی کو شریک نہیں کریں گے. ومن کفر، اور جس نے کفر کیا، بعد ذالک، اس کے بعد، اس کے بعد اللہ تعالیٰ کی عبادت ہو رہی ہے، شرک ختم ہو گیا ہے، اور اب جو شخص کیا کرے گا؟ کفر کرے گا، کہ اللہ تعالیٰ کی بات کو ختم کرنے کی کوشش کرے گا، شرک کو پھیلانے کی کوشش کرے گا، اللہ کے دین کا دشمن بنے گا. فرمایا فاولئک، یہی لوگ ہیں، ہم الفاسقون، فاسق ہیں، جو مسلمانوں کے امن کو تباہ و برباد کرنا چاہتے ہیں. یہ لوگ نافرمان ہیں، حد سے بڑھ گئے ہیں. واقیموا الصلاۃ، اس خلافت کی نشانی ہوگی کہ نماز کا نظام قائم ہوگا، نماز قائم ہوگی. اسلامی سلطنت کی ذمہ داری ہے کہ مسلم اسٹیٹ کے اندر مساجد کی تعمیر، مساجد میں انتظام، مسجد کے اندر جو نماز پڑھائے گا اس علاقے کا ایس ایچ او نماز وہ پڑھائے گا، اور اسی طرح سے جو صوبے کی بڑی مسجد ہے وزیر اعلیٰ اس کے اندر وہ نماز پڑھائے گا، خطبہ وہ دے گا، کیونکہ امیر جو ہے اس نے ملک کی بڑی مسجد کے اندر خلیفہ وقت جو ہے وہ نماز پڑھائے گا، خطبہ وہ دے گا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دیتے تھے، سربراہ مملکت تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھاتے تھے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سفر پہ جاتے تو اپنا نائب مقرر کر کے جاتے تھے. عبداللہ ابن مکتوم رضی اللہ عنہ کو نائب مقرر کر دیا، علی رضی اللہ عنہ کو نائب مقرر کر کے گئے. تو اس کا مطلب یہ نماز پڑھانا ذمہ داری کس کی ہے؟ ہیڈ آف دی اسٹیٹ کی ہے. اب جب ملک کا حکمران نماز پڑھائے گا عوام پیچھے رہے گی؟ وہ بھی تو پڑھے گی نا. جب جنرل صاحب اپنے گریشن کے اندر وہاں پر جب نماز خود پڑھائیں گے اور خطبہ دیں گے تو کسی کی مجال ہے کہ کوئی فوجی پیچھے رہ جائے؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. تو اس لیے کیا ہے؟ نماز قائم رکھیں گے. نماز کا ٹائم ہوا، اللہ اکبر، ناکے لگ گئے، نماز پڑھو مسجد میں، اس کے بعد ٹریفک آگے چلے گی، دکانیں بند ہو جائیں گی، کاروبار بند ہو جائیں گے. اس کی ایک آدھ شکل تھوڑی سی سعودی عرب کے اندر موجود تھی، اب نہیں، پہلے تھی. اس کے بعد کیا ہے؟ وآتوا الزکات، زکات ادا کریں گے. زکات کا نظام دیکھا جائے گا بیت المال کے اندر
زکوٰۃ ایک جگہ اکٹھی ہوگی. ہمارے یہاں پر تو یہ ہے نا کہ انفرادی طور پر ہے جی 10 روپے زکوٰۃ تقسیم ہو رہی ہے, سارا دن 10 دن تک زکوٰۃ چلتی رہی ہے. کوئی پان کھا گیا, کوئی سگریٹ پی گیا, بس وہ کر کے ختم. پھر اس نے اور ہم تو بھکاری تیار کر رہے ہیں نا, اسلام بھکاری نہیں تیار کرتا. زکوٰۃ اللہ اکبر اس کے کیا ہے, یہ ساری ایک جگہ اکٹھی ہوگی اور اکٹھی بیت المال سے پھر نام لکھے جائیں گے جو مستحقین ہیں ان کے نام دو. زکوٰۃ گورنر گئے علاقے کے اندر, غالب ایاز بن غنم رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے, وہ گئے وہاں پر اور انہوں نے کافی عرصے کے بعد واپس آئے تو خالی ہاتھ تھے, ان کے پاس کچھ نہیں تھا. بولے کہ آپ نے بیت المال وفاقی بیت المال میں کیا کچھ بھیجا؟ انہوں نے کہا جی میں وہاں گیا ہوں, میں نے وہاں پر جا کر زکوٰۃ دینے والے کون ہیں ان کے نام لکھوائے, ان سے وصول کی. زکوٰۃ کے مستحق کون ہیں ان کے نام, ان سے زکوٰۃ دینے والے سے زکوٰۃ لے کر زکوٰۃ کے جو مستحق ہیں ان کو دے دی, کھاتا ختم. بچائیں کیوں؟ ٹھیک ہے جی. اگر دیکھو صوبے والوں, میں آیا تھا اس سواری کے اوپر اکیلا تھا اور جا رہا ہوں یہ سواری پر اکیلا اسی طرح جا رہا ہوں, کچھ لے کر نہیں جا رہا. تو زکوٰۃ کا نظام قائم ہوگا, نماز کا نظام انتظام قائم ہوگا. اللہ اس کے بعد کیا ہے, یہ عوام کی ذمہ داری نہیں ہے مساجد تعمیر کرنا, مدارس تعمیر کرنا, اس کرنا, یہ اسلامی سلطنت کی ذمہ داری ہے اور ان کا انتظام اہتمام درس دروس تعلیم تربیت ساری اسلامی سلطنت کی ذمہ داری ہے. فرمایا وَأَطِیعُوا الرَّسُولَ, اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت, یعنی صرف نماز اور زکوٰۃ ہی نہیں, صرف توحید ہی نہیں, بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت والے کام ہوں گے, نافرمانی والے کام نہیں ہوں گے. پھر کیا ہوگا, لعلکم, تاکہ تم پر ترحمون, رحم کیا جائے. رحمتیں کب آئیں گی؟ جب یہ نظام قائم ہوگا, اسلام قائم ہوگا, تب آئیں گی رحمتیں. اچھا اب اگلی آیت پڑھ لیتے ہیں پھر اس کی وضاحت کرتے ہیں. لا تعصبن, اب اس نظام کے راہ میں رکاوٹ کون بنیں گے؟ غیر مسلم. وہ نہیں چاہیں گے اسلام کا نظام نافذ ہو. کیوں؟ اس لیے کہ ان کے کعبے لگے ہوئے ہیں, بدکاری کے اڈے, منشیات کے اڈے, جوئے کے اڈے, اور قبضہ کرو بتھا خور, رسا گیر, گینگسٹر, چوروں ڈکیٹوں کے گینگوں کے سربراہ. یہ کیسے چاہیں گے اسلام کا نظام نافذ ہو؟ یہ تو نہیں چاہیں گے. اس طرح کفر کرنے والے ان کے بھی موت آ جائے گی, وہ کہیں گے کہ یہ کیسے اللہ کا نظام جو ہے نافذ. آج بھی کون سے لوگ رکاوٹ ہیں اسلامی نظام کی راہ میں؟ یہی لوگ ہیں, یہی مافیا ہے جو 2 نمبر کام کرنے والا ہے. وہ کہتے ہیں پھر 2 نمبر کام تو نہیں کر سکے گا. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لا تعصبن, نہ سمجھیں الذین, وہ لوگ کفروا جنہوں نے انکار کیا, کس سے؟ اللہ کے دین سے. کفر کرنے والے یہ نہ سمجھیں معجزین, کہ وہ ہرا دیں گے فی الارض, زمین میں اللہ کے دین کو, اللہ کو ہرا دیں گے. سوال ہی پیدا کہ ہماری ٹیکنالوجی, ہماری لشکر, ہماری فوجیں, ہمارا یہ ہماری صلاحیتیں, یہ ہم اللہ کے دین کو دبا دیں گے, مٹا دیں گے, ختم کر دیں گے. فرمایا نا ومأواہم النار, ان کا ٹھکانہ جہنم کی آگ ہے. ولبئس, اور بڑی بری ہے المصیر, وہ پھرنے کی جگہ. اب یہ اس خلافت کی نشانی بتائی اللہ تعالیٰ نے. سب سے پہلے یہ وعدہ پورا کیا اللہ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام اجمعین کے ساتھ. پھر قیامت تک جو بھی اس شرط پر پورا اترے گا, آمنوا وعملوا الصالحات, تو اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے انتم الاعلون ان کنتم مؤمنین, اگر تم مومن رہے تو غلبہ تمہارا ہوگا. لیکن جب کفر سے ہوگی یاریاں, عدالت میں الگ پر نظام انہی کفار کا, اور انصاف بکے وہاں پر, بینکوں میں سود چلے, معیشت میں سود ہو, رسم و رواج معاشرے میں ہندوؤں اور یہودیوں عیسائیوں والے ہوں, ٹھیک ہے نا جی, اور سیاسی نظام ہمارا وہی ہو جو کافروں نے الگ پر یہاں پر ہمیں ڈسٹریبیوٹ کیا. تو اور اس کے بعد معاشرے کے اندر اللہ کی عبادت کی بجائے جگہ جگہ آستانے کھڑے ہوں, قبریں پوجی جا رہی ہوں, گھوڑے پوجے جا رہے ہوں, جھنڈے پنجے پوجے جا رہے ہوں, تازیے پوجے جا رہے ہوں,
رسومات اور رواج کے اوپر بڑا اہتمام کیا جا رہا ہو، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کا مذاق اڑایا جا رہا ہو، توحید والوں کا مذاق اڑایا جا رہا ہو، پھر رحمتیں کیسے آئیں گی؟ پھر غلبے کیسے ملیں گے؟ تو یہ پتہ چل گیا نا کہ نفس پہ ہاتھ رکھا گیا ہے، قرآن نے نفس پہ ہاتھ رکھا ہے، یعنی تشخیص کی ہے کہ وجہ کیا ہے، وہ صرف ایمان عمل صالح کی کمی کی وجہ۔ اللہ اکبر۔ اب ایک طرف آگے اسلام کا نظام خلافت، تو دین اسلام کی سیاست کیا ہے؟ خلافت و امارت۔ کیا ہے؟ خلافت اور امارت، خلیفہ ہو اور امیر ہو۔ خلیفہ اللہ اکبر، اس کی مجلس شورا ہوگی، مجلس شورا الیکشن سے نہیں آئے گی، سلیکٹ ہوں گے۔ یعنی دیکھیں کسی محکمے کے اندر، اپنے ملک پاکستان میں کسی محکمے کے اندر الیکشن کی بنیاد پر افسر الیکٹ ہوتا ہے یا سلیکشن کی بنیاد پر سلیکٹ ہوتا ہے؟ انٹرویو ہوتا ہے، میرٹ ہوتا ہے، کہ ہاں جی کتنی تعلیم ہے آپ کی، تجربہ کتنا ہے آپ کا، عمر، قد، چھاتی، سارا کچھ، یہ ہر چیز دیکھی جاتی ہے۔ اس کے بعد اس میرٹ پر پورا اترے، پھر کتنے اللہ اکبر امیدوار ہوتے ہیں، ان ہزاروں میں سے چند لوگ سلیکٹ کیے جاتے ہیں، کس کی بنیاد پر؟ میرٹ کی بنیاد پر سلیکٹ کیے جاتے ہیں۔ ہر محکمے میں میرٹ، ہر جگہ پر میرٹ، ہر عہدے کے لیے میرٹ، لیکن اسمبلی کے ممبران وہ الیکشن ہوگا۔ ہاں جی آئی جی بھرتی کرنا ہے، کراؤ نا الیکشن۔ بھرتی کرنا ہے میجر صاحب کو، کراؤ الیکشن۔ نہیں، وہ سلیکٹ ہوگا، ٹیسٹ ہوگا، اس میں جو پاس ہوگا تو آگے آئے گا، ورنہ نہیں، میرٹ، سلیکشن۔ اب یہاں پر کیا ہو گیا؟ خلافت میں سلیکشن کی گئی۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد ثقیفہ بنی ساعدہ کے اندر انصار صحابہ اکٹھے ہوئے، لگ بھگ وہ کہتے تھے وزیر ہم اللہ ہوا، یعنی اب خلیفہ ہم میں سے ہونا چاہیے۔ ابو بکر صدیق عمر رضی اللہ عنہ وہاں پر پہنچے، وہاں پر جا کر سمجھایا اور فرمایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے الائمۃ من قریش، کہ امام قریش میں سے ہوگا، تم ہمارے بھائی ہو، ہمارے وزیر بنو گے، سب کچھ ہوگا، لیکن امامت جو ہے وہ قریش کے پاس۔ اب ان سب نے تسلیم کر لی یہ بات، تو عمر رضی اللہ عنہ نے پھر کہا کہ پھر قریش کے اندر مقام مرتبہ میں آپ کا مرتبہ ہے، ہاتھ آگے بڑھائیں، اور سب سے پہلے بیعت عمر رضی اللہ عنہ کی۔ اس لیے آج بھی اہل تشیع تانا دیتے ہیں کہ عمر رضی اللہ عنہ ناسبیوں کے امام ہیں، کہ انہوں نے علی رضی اللہ عنہ کی جگہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو خلافت پر نصب کیا۔ یہ ناسبی اس لیے کہتے ہیں کہ ناسبیوں کا امام کون ہے؟ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ، حالانکہ انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سن کر اس کے مطابق پھر انصار نے بیعت کی، مہاجرین نے بیعت کی، علی رضی اللہ عنہ نے بھی بیعت کی، سب نے بیعت کی، اور یہ سلیکٹ ہوئے کس کی بنیاد پر؟ سلیکشن ہوئی ہے میرٹ کی بنیاد پر، اور انہوں نے اللہ اکبر خلیفہ بنے۔ دوسرے خلیفہ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ، تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ اکبر ایک کمیٹی بنائی، اس کمیٹی کے اندر یہ تھا کہ یہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام، تو سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نامزد ہوئے اس کی سلیکشن کی بنیاد کے اوپر، سلیکٹ ہوئے میرٹ کی بنیاد پر، اور انہوں نے 10 سال ان کا دور خلافت ہے، 2.5 سال دور خلافت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا۔ اس کے بعد سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ، تو انہوں نے 6 آدمیوں کی کمیٹی بنائی تھی، خلافت بورڈ قائم کیا سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے۔ وہ عشرہ مبشرہ صحابہ جو تھے جو اس وقت موجود تھے، ان میں سے وہ تھا، تو ان میں پھر سلیکشن ہوگی کن کی؟ سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ کی۔ 12 سالہ دور خلافت ان کا ہے تقریباً۔ تو عثمان رضی اللہ عنہ کی شہادت ہوئی، اللہ اکبر۔ سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ کی شہادت کے بعد اب علی رضی اللہ عنہ مدینہ منورہ میں موجود ہیں، تو جو قاتلین عثمان تھے سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ کے قاتلین، وہ جو باغی تھے، تو وہ ایک ایسی صورت سے پیدا ہو گئی کہ ان قاتلین نے سیدنا علی رضی اللہ عنہ کو اپنا کور لینے کے لیے کہ جب ان کو ہم خلیفہ بنائیں گے تو ہمارا ان پر احسان ہوگا اور ہم کیا ہوں گے، ہم ذرا محفوظ ہو جائیں گے، ہمارے اوپر مقدمات اتنے نہیں چلیں گے، تو انہوں نے علی رضی اللہ، تو مالک اشتر نخی
یہ وہ شخص ہے جس نے سب سے پہلے علی رضی اللہ عنہ کے ہاتھ پر بیعت کی، اللہ اکبر، اور اس کے بعد باقی پھر انصار مہاجرین انہوں نے بھی پھر بیعت کر لی، اور علی رضی اللہ عنہ نے دارالخلافہ مدینہ منورہ سے کوفہ منتقل کر دیا، تو 5.5 سالہ دور خلافت ان کا تھا۔ علی رضی اللہ عنہ کی شہادت ہوئی تو سیدنا حسن رضی اللہ عنہ، علی رضی اللہ عنہ کے بیٹے سیدنا حسن رضی اللہ عنہ یہ پھر خلیفہ بنے 6 ماہ کے لیے، اور اس میں مطالبے ہو رہے تھے سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ کا اکبر خون کا بدلہ، کہ سیدنا علی رضی اللہ عنہ تو وہ کر چکے ہیں، بیعت کر چکے ہیں، بیعت رضوان جو ہوئی تھی درخت کے نیچے کہ عثمان رضی اللہ عنہ کے خون کا بدلہ لینا ہے، تو اس لحاظ سے پابند ہیں کہ ان کے خون کا بدلہ لیں، قاتلین سے بدلہ لیں۔ دوسرے نمبر پر یہ اکبر قاتلین عہدوں پر آ چکے تھے، جی محمد بن ابی بکر جو تھا، جو قاتل عثمان میں سب سے آگے تھا، وہ اکبر مصر کا گورنر بنا بیٹھا تھا، مالک اشترنقی علی رضی اللہ عنہ کا خاص مشیر بنا ہوا تھا، جی باقی سارے تھے، یعنی جو قاتلین عثمان رضی اللہ عنہ انہوں نے شیعان علی کا روپ دھار لیا، وہ شیعان علی کا روپ دھار لیا۔ اب سیدنا علی رضی اللہ عنہ کے لیے اکبر یہ مسئلہ تھا کہ اب ان لوگوں کے ساتھ کیسے نپٹوں۔ اب اس میں یہ ہوا کہ یہاں پر ان کے ایک قسم کی اکبر یہ دیکھ لیں کہ وہ اپنے طور پر دیکھ رہے تھے کہ میں ان سے کیسے نپٹوں، ادھر مطالبہ تھا ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا اور باقی صحابہ کرام انصار مہاجرین کا اور سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ کا کہ اکبر خون کا بدلہ لیا جائے، جی اگر آپ نہیں لے سکتے تو آپ سائڈ پر ہو جائے، ہم ان سے خود نپٹتے ہیں، تو اس طرح سے وہ ایک کیفیت سی تھی۔ اس لیے تفہیم القرآن کے اندر جی سید مودودی نے جی جو خلافت راشدہ کی نشانیاں بتائی نا، ان میں صرف 3 کی خلافت راشدہ بتائی ہے۔ علی رضی اللہ عنہ کے دور حکومت میں یہ نشانیاں انہوں نے کہا پوری نہیں ہوتی۔ ابو بکر رضی اللہ عنہ کا دور خلافت جس میں دین مضبوط تھا، امن تھا، اللہ کی عبادت تھی، نماز کا نظام قائم، زکوٰۃ کا نظام قائم، اللہ کا دین غالب تھا، کفر چھپا ہوا تھا۔ یہ ابو بکر رضی اللہ کا دور خلافت، عمر رضی اللہ کا دور خلافت اور عثمان رضی اللہ کا دور خلافت۔ علی رضی اللہ کا دور خلافت اس نے نہیں لکھا تفہیم القرآن میں، اس آیت کے تحت شک دیکھ لے جا کر، کیوں؟ ان کے دور کے اندر امن تھا ہی نہیں، جنگیں تھیں، تو ان کی قاتلین عثمان ان کی سازشیں تھیں جنہوں نے مسلمانوں کو آپس میں لڑوانے کی پوری کوشش کی اور مسلمانوں کی الگ بڑھ جنگیں کروائی انہوں نے۔ جی جب سمجھ آئی علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جی تو انہوں نے الگ بڑھ صلح کی پیشکش جو تھی الگ بڑھ اس کو قبول کر کے معاویہ رضی اللہ عنہ کے ساتھ صلح کی۔ تو سیدنا علی رضی اللہ عنہ جب صلح کی سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ کے ساتھ، اسی وجہ سے وہ جو قاتلین عثمان رضی اللہ عنہ تھے انہوں نے علی رضی اللہ عنہ کے اوپر کفر کا فتویٰ لگا کر ان کو شہید کر دیا۔ وہ جو خارجی تھے وہ کون تھے؟ وہ قاتلین عثمان رضی اللہ عنہ میں سے تھے، تو عبد الرحمن بن ملجم، تو یہ اور یہ 3 آدمی تھے، ایک نکلا تھا معاویہ رضی اللہ عنہ کو شہید کرنے، ایک عمر بن عاص رضی اللہ عنہ کو شہید کرنے، اور ایک آیا تھا علی رضی اللہ عنہ کو شہید کرنے۔ ان 2 کو اللہ نے بچا لیا اور علی رضی اللہ عنہ شہید ہو گئے۔ تو بات یہ ہے کہ خلافت میں امن ہوگا، اللہ کا دین غالب ہوگا، اللہ کی عبادت ہوگی، شرک کا نام و نشان نہیں ہوگا، نماز کا نظام قائم ہوگا، زکوٰۃ کا نظام قائم ہوگا۔ یہ نشانیاں اور سورہ حج میں ہم پڑھ چکے ہیں کہ مکناہم، اگر اللہ ان کو غلبہ دے زمین میں تو نیکی کا حکم دیں گے، برائیوں سے روکیں گے۔ یہ ہے خلافت کی نشانی۔ لیکن اس خلیفہ کا کیا ہوتا ہے؟ مجلس شورا ہے۔ مجلس شورا میں اہل علم، دین کا علم جاننے والے وہ سلیکٹ ہو کر کیا کریں گے؟ وہ مشاورت کر دیں، مشورے دیں۔ مشورے کا حکم دیا اللہ تعالیٰ نے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی حکم دیا کہ آپ مشورہ کریں۔ تو مشورے میں خیر ہوتی ہے۔ اچھا، مشورہ دینے والا مشورہ دے کر فارغ، یہ نہیں کہہ سکتا کہ میرا مشورہ مانو، نہیں مانا تو میں جا رہا ہوں، نہ، وہ مشورہ صرف دے دیا۔ اب آگے امیر نے کیا کرنا ہے یا خلیفہ نے اس کا کرنا ہے فیصلہ۔ ہو سکتا ہے کسی ایک کا مشورہ قبول کرے، ہو سکتا ہے نہ کرے، ہو سکتا ہے کسی کا بھی نہ کرے اور اپنے اس کے اوپر تو ایسی مثالیں ملتی ہیں۔ زکوٰۃ کے مانعین کے خلاف جہاد کی بات ہوئی، ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے فرمایا ہم جہاد کریں گے ان سے۔ عمر رضی اللہ عنہ، سب صحابہ کہہ رہے ہیں، ادھر لوگ مرتد ہو رہے ہیں، منافقین خوشیاں منا رہے ہیں اور کئی نبوت کے جھوٹے دعوے دار ہیں، ابھی ذرا ان کے خلاف آپ جہاد نہ کریں، رہنے دیں، کیونکہ آخر یہ کلمہ تو پڑھتے ہیں۔ فرمایا نہیں، مدینہ میں چاہے مجھے
درندے نوچ کھائیں، پرندے نوچ کھائیں، لیکن یہ اکبر میں ان کے خلاف ایک رسی بھی دیتے تھے بیت المال میں تو میں ان سے وصول کروں گا، کسی کا مشورہ نہیں مانا، بلکہ عمر رضی اللہ کو تانا دیا، عمر کیا ہو گیا تجھے؟ جی جب کفر میں تھا تو بڑھ چڑھ کے آتا تھا اسلام کے خلاف، اور اسلام قبول کیا تو اب اتنا بزدل ہو گیا تو 2.5 سالہ دور کے اندر اللہ اکبر انہوں نے سارے فتنے جو ہے ختم کیے۔ تو اب بعد مجلس شورا، امیر، خلیفہ، یہ ہے طریقہ کار اسلام کا جو ہے، لیکن الیکشن کے اندر یہاں سیاست بن گئی بھائیوں، کاروبار، ناراض نہ ہونا، ہاں جی نوٹ دو ووٹ لو، گیس دو ووٹ لو، گلی بناؤ ووٹ دو ووٹ لو، ٹھیک ہے جی، اچھا اس نے کہا ٹھیک ہے جی میں بنوا دیتا ہوں، ہاں جی اب اس نے کیا کیا، ہاں جی ادھر پیسے جمع کرائے، الیکشن کا خرچہ کیا، الیکشن کمیشن میں سے اپنا انتخابی نشان لیا، اب وہ آ گیا، اب آزاد امیدوار کھڑے ہوئے، کئی وہ کھڑے ہوئے، پیسوں سے کام چل رہا ہے نا سارا، اچھا پیسوں چلا، اب کئی آزاد امیدواروں کو پھر بڑی پارٹیاں جو ہیں وہ کیا کہتے ہیں، ہاں بھائی کتنا خرچہ ہوا تھا تمہارا؟ کہا 5 لاکھ، یہ لے 10 لاکھ لے بیٹھ جا، یہ چپ کر کے بیٹھ گیا، ٹھیک ہے نہیں، یہ بکتے ہیں نا، یہ آگے پھر گھوڑے بکتے ہیں، ہر ٹریڈنگ ہوتی ہے، لوٹے بنتے ہیں، ہاں جی اچھا آگے گئے، یہ بن گئے، ہاں جی ممبر بن گئے، اب آگے آگے اسمبلی کے اندر، ہاں جی اسمبلی میں پہنچے، اب وہاں پر پھر خرید و فروخت ہوتی ہے ان کی، پھر ان کے کروڑوں کے حساب سے ریٹ لگتے ہیں، ہاں جی قومی اسمبلی میں اربوں کے حساب سے، سینٹ میں اربوں کے حساب سے ریٹ لگتے ہیں، ہاں جی بتاؤ مکو 9.5، ہاں جی وہ مکا ہوتا ہے وہاں پر، وہ کہاں گیا دین، کہاں گیا غلبہ، کہاں ایمان، کہاں عمل صالح، ہاں جی سارے چھٹی۔ اس کے بعد کیا ہے اللہ اکبر، اب وہ بڑی پارٹی، ہاں جی اب کسی وقت بھی اس کا نام رکھا میثاق جمہوریت، ہاں جی کہ جناب جمہوریت کو قائم رکھیں گے ہم ملک کے اندر، ہاں جی تاکہ یہ سسٹم قائم رہے، عوام تنگ آ گئی الیکشن اللہ اکبر اور جمہوریت کے سسٹم سے، ہاں جی دیکھ لیں، ہاں جی اب دن کتنے قریب رہ گئے، لیکن عوام میں ذوق شوق نہیں ہے، وہ روٹی پوری کریں، کیونکہ جو بھی آیا اس نے لٹو تے پھٹو، جو بھی ہے اس نے یہ کہا خزانہ خالی ہے جی، قرضہ لو ورلڈ بینک سے، ہاں جی ورلڈ بینک سے قرضہ لیا، 120 لگژری گاڑیاں آپس میں تقسیم کر کے بیٹھ گئے، قوم کو قرضے میں جکڑ کے، یہ اب نگران حکومت، ہاں جی 120 لگژری گاڑیاں، ہاں جی سیاستدانوں آپس میں تقسیم، ہوا کہ نہیں ہوا؟ ہاں جی اسلامی نظام کا بل پاس نہیں ہوگا، لیکن ممبران اسمبلی، ممبران پارلیمنٹ کے جو سہولیات، ہاں جی ان کا بل پیش ہوا، 200% اضافہ کر دیا۔ دنیا میں کو مجھے ایسا ملازم دکھائیں جو اپنی تنخواہ خود بڑھا سکتا ہو، ہے کوئی ایسا؟ یہ سارے ملازم ہیں نا۔ اچھا الیکشن میں جو جاتے ہیں یہ کوئی بھوکے ننگے تو نہیں ہوتے، کھاتے پیتے لوگ ہیں، ان کا کام ہے نا، یہ پہلے رجے ہوئے ہیں، اب وہاں پر جا کر ان کا 4 قومی اسمبلی، 4 صوبائی اسمبلیاں، 1 قومی اسمبلی اور سینٹ، 30 ارب روپیہ ماہانہ خرچہ ہے، کتنا؟ اسمبلی کے ہر سیشن کا ان کو پیسے الگ ملتے ہیں، یہ ملازم ہے، اور یہ ایسے ملازم ہیں جو اپنی تنخواہ خود بڑھا لیتے ہیں، 200%۔ عوام ہاں جی رول جائے، ہاں جی بجلی نہیں، گیس نہیں، پانی نہیں، ہاں جی اللہ اکبر، اور ہاں جی حالات ایسے، چوریاں ڈکیتیاں سب کچھ، لیکن ان کا ہاں جی خزانے خالی ہیں جی، ہاں جی کچھ بھی نہیں ہے بچہ، اور جس کی 1 مل تھی 10 لگ گئی، خزانہ خالی ہے، باہر ملکوں میں اکاؤنٹ بھی بن رہے ہیں، ہاں جی باہر جدادیں بھی بن رہی ہیں، ہاں جی سب جزیرے بھی خریدے جا رہے ہیں، سب کچھ ہو رہا ہے، وہ فلاں بھی ان کا، فلاں بھی ان کا، فلاں بھی ان کا، ہاں جی اور ملک کا خزانہ خالی ہے، وہ عوام کو کیا سکھ دیا؟ تو یہ اپنی نوکریاں بھائیوں پکی کر رہے ہیں، ہاں جی اپنے اس کا، تو وہ اسلام نے جو سیاست دیا وہ ہے خلافت و امارت، ہاں جی وہ خلافت و امارت کی نشانیاں بتائیں، ہاں جی خلیفہ اپنی مرضی نہیں کر سکتا، اللہ کے حکم کا پابند ہے، دین اسلام کا پابند ہے۔ ہمارے یہاں ثواب کے لیے ہے حلف اٹھاتے ہوئے، میں اس بات کا حلف اٹھاتا ہوں کہ اقتدار اعلیٰ اللہ تعالیٰ کا ہے، ہاں جی اور قرآن و سنت کے خلاف کوئی قانون نہیں بننے دوں گا، ہاں جی یہ آئین پاکستان جو 73 کا آئین ہے اس میں بس ثواب کے لیے لکھا ہے اقتدار اعلیٰ اللہ تعالیٰ کا، آگے چھٹی، بچور کے ہاتھ کاٹو جی بل پیش کرو،
انسانی حقوق کی خلاف ورزی ہے، دنیا کیا کہے گی؟ ہاں جی، سود ابھی تک اللہ کو چل رہا ہے، ہاں جی، اقتدار اعلیٰ اللہ تعالیٰ کا ہے، ہاں جی، لیکن شراب کے لائسنس دیے جائیں گے، ہاں جی، بدکاری کے لائسنس دیے جائیں گے، اڈے بنیں گے، جوئے کے اڈے بنیں گے، سارا کچھ کمال ہے بھائی۔ وہ خلافت و امارت جو ہے نا اصل دین ہے۔ اچھا، تو اللہ تعالیٰ نے کیسے دین کو مضبوط کیا وہ بھی دیکھیں۔ ہمارے ملک پاکستان کا رقبہ 3.25 لاکھ مربع میل، سعودی عرب کا رقبہ 9 لاکھ مربع میل، جزیرہ نما عرب پورے کا، ٹھیک ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے رخصت ہوئے تو 9 لاکھ مربع میل پر اللہ کا دین نافذ تھا، دین غالب تھا، عبادت اللہ کی تھی، شرک کے اڈے ختم کر دیے گئے تھے، جی وہ تو توڑ دیے گئے، جی اونچی قبریں برابر کر دی گئیں، جی بیت اللہ کو اللہ اکبر بتوں سے پاک کر دیا گیا، جی۔ اچھا، اس کے بعد سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ کا دور خلافت، جی 2.5 سال میں اتنی شورشیں، کچھ مرتد ہو رہے ہیں قبیلے، کئی نبوت کے جھوٹے دعوے دار کھڑے ہو گئے، مسلمہ کذاب، جی، اور اسود انسی اور سجا، ایک عورت کو بھی شوق ہوا نبیہ بننے کا، جی، اور یہ سارے کھڑے ہوئے اپنے اپنے لشکر لے کر آ گئے۔ کئی زکوٰۃ کے نہ دینے والے نماز پڑھیں گے، روزہ رکھیں گے، حج کریں گے، زکوٰۃ آپ کو نہیں دیں گے، جی۔ تو اب 2.5 سال کے اندر یہ ساری شورشیں ختم کر کے، جی بلوچستان ابھی تک ہم کلیئر نہیں کر سکے، کتنے سال ہو گئے، جی 2.5 سال میں 9 لاکھ مربع میل میں شورشیں ختم کر کے، فتنے ختم کر کے، اس کے بعد 2 لاکھ مربع میل روم اور ایران کا اسلامی سلطنت میں ایڈ کر دے، کتنا ہو گیا؟ 11 لاکھ مربع میل۔ ان کے بعد الوفات کے بعد سیدنا عمر رضی اللہ کا دور خلافت آیا، رقبہ ہو گیا 22 لاکھ مربع میل، اللہ کا دین غالب تھا۔ سیدنا عثمان رضی اللہ کا دور خلافت 12 سال کا، رقبہ ہو گیا 44 لاکھ مربع میل، ڈبل ہوتا جا رہا ہے، اللہ کا دین غالب تھا۔ سیدنا علی رضی اللہ کا دور خلافت 2.5 سال کا، 5.5 سال کا، 5.5 سالہ دور میں اللہ اکبر، ہاں جی 1 انچ بھی آگے فتوحات نہیں ہوئی، چونکہ آپ مسلمانوں کے اندرونی معاملات کے اندر ہی وہ تھا، جنگیں ہوئی، نقصان ہوا، لیکن جب علی رضی اللہ عنہ شہید ہو گئے، حسن رضی اللہ عنہ 6 مہینے خلیفہ رہنے کے بعد معاویہ رضی اللہ عنہ کے ہاتھ پر بیعت کر لی، ہاں جی، اور وہ خلافت سپرد کر دی، ہاں جی۔ ان کے پاس خلافت تھی یا ملوکیت تھی؟ اگر ملوکیت تھی تو وہ ان کو ملوکیت ملی، اگر خلافت دی ہے تو پھر خلافت تھی، تو انہوں نے خلافت دی۔ اور 41 ہجری میں سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ خلیفہ بنے ہیں، اور 41 ہجری سے 60 ہجری تک کتنے ہو گئے سال؟ 19 سال۔ 19 سال سیدنا حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ معاویہ رضی اللہ عنہ کی بیعت میں رہے۔ حسن رضی اللہ عنہ 50 ہجری میں شہید ہو گئے، ہاں جی۔ کنہوں نے شہید کیا؟ کوفہ والوں نے، ہاں جی، ران میں خنجر مارا، ہاں جی، ہڈی تک چلا گیا، اور باندھ کر بیچنے لگے تھے معاویہ رضی اللہ عنہ کے ہاتھ۔ یہ امام فروش ان کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے، سیدنا حسن رضی اللہ عنہ۔ اچھا یہ بتائیں، سیدنا حسن رضی اللہ عنہ بھی اہل بیت میں سے نا؟ جنت کے جوانوں کے سرداروں میں سے ایک ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے ہیں، بیٹی کے بیٹے ہیں سیدنا حسن رضی اللہ عنہ، ایسے ہی ہے نا؟ لیکن ان کے نام کی نظر نیاز نہیں دی جاتی، یا حسین بہت ہے، یا حسن نہیں ہوتا، چلو ان کے مطابق ہی صحیح، کیوں جی؟ سیدنا حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت پر تو ماتم اور یہ وہ سب کچھ، لیکن سیدنا حسن رضی اللہ عنہ کی شہادت پر کوئی تعزیہ نکلا ہو ہے کوئی؟ کیا ان سے کیوں دکھ ہے؟ لیکن اس وہ اہتمام سے نہیں جو حسین رضی اللہ کے ساتھ ہے، ہاں جی۔ کبھی کہا انہوں نے یا حسن کے نعرے لگائے؟ ان کی اولاد میں امامت بھی نہیں مانتے۔ اچھا، ان کی جزاک اللہ، ان کی اولاد میں امامت بھی نہیں مانتے، جس طرح حسین رضی اللہ عنہ نبی وسلم کے نواسے ہیں، ان کی اولاد میں انہوں نے امامت مانی، اللہ اکبر۔ تو حسن رضی اللہ کی اولاد میں امامت کیوں نہیں مانی؟ ان کی اولاد کو امامت سے محروم کر دیا، اپنی مرضی ہے۔ وجہ کیا؟ معاویہ رضی اللہ عنہ سے صلح کر لی، دکھ یہ ہے، ان سے ستیلا سلوک کرتے ہیں۔ چلو باقی تو رہے باقی، وہ اپنے امام کے ساتھ کیا حال کر رہے ہیں۔ اچھا، پھر اس کے بعد کیا ہے؟ جب 19 سالہ دور خلافت سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ کا، 19 سالہ دور خلافت میں رقبہ پتہ کتنا ہو گیا؟ اللہ اکبر، یہ جناب پورا کرۂ ارض کا، ہاں جی، جو رقبہ ہے 1 کروڑ 65 لاکھ مربع میل،
جی 70 بڑے بڑے جزیرے سمندر نکال دیں، 70 بڑے تو آدھا جی یعنی 65,64,000 مربع میل کے رقبے پر لگ بھگ اسلام غالب تھا، نیل کے ساحل سے لے کر تابقا کے کاش بھر جی وہ سارا لگ بھگ یہ، اور اسلامی بحری بیڑا سب سے پہلے معاویہ رضی اللہ عنہ نے شروع کیا، اللہ اکبر، جس کے بارے میں بشارت تھی کہ جو سب سے پہلا لشکر سمندری جہاد کرے گا وہ بخشا ہوا ہے، اول جیش من امتی یغوز البحر فقد اوجب، اس پر جنت واجب ہو گئی جی۔ آج بھی پاکستان نیوی کے اندر پڑھایا جاتا ہے کہ اسلام میں سب سے پہلے نیوی فوج کی ابتدا بحری بیڑا کی نے تیار کیا، سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نے تیار کیا، یعنی تو اسلام کتنا غالب رہا جی۔ تو خلفائے بنو امیہ کے دور کے اندر اسلام غالب، نماز کا نظام قائم، زکوٰۃ کا نظام قائم، اللہ کی حدیں قائم، شرک کا نام و نشان نہیں تھا، اللہ اکبر۔ کہانیاں کس سے بڑے گھڑے گئے، دین بدل گیا، یہ ہو گیا، ایک الگ موضوع ہے جی۔ پھر بنو عباس کے دور کے اندر بھی اسی طرح غلبہ رہا جی، اور عثمانی سلطنت کے دور کے اندر بھی غلبہ رہا جی۔ لیکن جب بعد میں جی شمشیر و ثنا اول، طاؤس اور رباب آخر جی، جب اس میں راگ ملار درباری ٹھمری اس کے اندر جب پڑے، سارے گاما پادانیسا اس کے اندر پڑے، تو پھر دیکھ لیں پھر حالت کیا ہو گئی۔ تو اللہ کا وعدہ ایمان عمل صالح والے کو ساتھ کس کا ہے؟ خلافت کا ہے، امارت کا ہے، جمہوریت کا نہیں ہے۔ اللہ سے دعا اللہ سب نے مل توفیق عطا فرمائے۔ واخر دعوانا سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک۔